اسی طرح یاد رکھیں اللہ نے جو ہمیں خبر دی ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ خبر ہے، یہ تو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ چکھنا ہے، پھر اللہ ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ جیسے آج جمعہ ہے، میں کہوں تو آپ بولیں بھائی ہمیں پتہ ہے۔ ہاں، گھر میں ایک بچہ نہا دھو کے تیاری کر کے جمعے کی نماز پڑھنے نہیں جا رہا، اسے آپ کہتے ہیں بیٹا آج جمعہ ہے، حالانکہ اسے پتہ ہے جمعہ ہے، مطلب یہ کہ حرکتوں سے نہیں لگ رہا کہ تمہارا نماز پڑھنے کا ارادہ ہے، اسے آپ بار بار بتائیں گے آج کیا ہے؟ آج عید ہے، کہتے ہیں نا لوگ آج عید ہے، پریشان کیوں بیٹھا ہوا؟ بھائی آج کیا ہے؟ عید ہے، مطلب پریشانی ختم کرو۔ تو اللہ نے بتایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ خبر ہے۔ اور آج کی تازہ خبر، آج کی کیا ہے؟ یعنی آج جمعے کی تازہ خبر ہے یہ کہ ہر ایک نے موت کا ذائقہ بولو بھائی چکھنا ہے۔ یہ خبر اللہ نے اصل میں جو دی ہے نا، اس کے اندر بہت سے آرڈر چھپے ہوئے ہیں، ایک آرڈر نہیں ہے بلکہ بہت سارے آرڈر ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ تو تمہیں پہلے سے پتہ ہے کہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن تمہاری حرکتوں سے لگتا ہے کہ تمہیں یہ یقین ہے کہ موت کا ذائقہ نہیں چکھنا۔ جیسے جمعے کے دن کوئی نہا دھو نہ رہا ہو، یا کسی بچے کے امتحان سر پہ کھڑے ہوں اور وہ بنٹے کھیل رہا ہے، ڈبو کھیل رہا ہے، تو ابا کہیں گے بیٹا کل تمہارا پیپر ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ پیپر ہے، لیکن اسے یاد دہانی کے لیے کہ بھی کیا کر رہا ہے بھائی، تو بچہ کہے گا ابو مجھے تو پتہ ہے کہ کل پیپر ہے، پہلے سے پتہ ہے۔ تو بیٹا حرکتوں سے لگتا ہے کہ تمہارا یہ خیال ہے کہ کل پیپر نہیں ہے، جن کا کل پیپر ہوتا ہے ان کی حرکتیں ایسی نہیں ہوتی۔ تو اللہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اے اللہ ہمیں تو پہلے ہی پتا ہے، ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہاری حرکتوں سے لگتا ہے کہ تمہیں یہ خبر ہے نہیں، تمہاری حرکتوں سے لگتا ہے کہ تم میں سے ہر شخص قیامت کا اعلان کر کے دنیا سے جائے گا، ہر شخص جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، تمہاری حرکتوں سے ایسا لگتا ہے۔ نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے۔ دوسری بات، حرکت سے نہیں، حرکتوں سے۔ جیسے وہ بچہ جو ہے نا جس کا کل پیپر ہے، ڈبو بھی کھیل رہا ہے، اور جب ڈبو کھیل کے آیا تو سو گیا، تو ایک حرکت سے لگ رہا ہے کہ کل پیپر نہیں ہے، یا حرکتوں سے؟ ایک حرکت ہوتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں اس کھیل چھڑا دو، وہ تو ساری حرکتیں ایسی ہیں جس سے لگتا ہے کہ یہ اس کے ذہن میں ہے ہی نہیں کہ کل پیپر ہے۔ تو ہماری ایک حرکت نہیں ہے بھائی، بہت ساری حرکتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ مرنا نہیں۔ ایک حرکت یہ بھی ہے کہ موت کی بات اچھی نہیں لگتی، کسی محفل میں بیٹھو بولو ہم سب نے مرنا، کیا ہو گیا بھائی، کون مر رہا ہے یہاں، سب فٹ فاٹ ہیں، صحت مند ہیں، کیا ہو گیا ہے بھائی؟ یہ ہوتا ہے نا کہ موت کیوں بلا وجہ اچھے بھلے بیٹھے ہوئے تو آگے بلا وجہ قبر لگا کے رکھی ہوئی تو نے۔ حرکتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مرنے کے لیے اس کا یہ کانسیپٹ ہے کہ مرنا نہیں، کیونکہ جو ہوتا ہے تو اس کی خبر تو اچھی لگتی ہے نا، بلکہ اس کے بارے میں تو پوچھتا ہے انسان کہ کب۔ ارے یار ہر بات میں مثال دینی پڑتی ہے، مصیبت یہ ہے۔ دیکھو ایک بچہ اب کھیل کود میں مشغول ہے، امتحان کی اناؤنسمنٹ ہو گئی، پتہ چل گیا اخبار میں کہ امتحان ہونے والے ہیں یا امتحان ہوں گے، فوراً بچے کو فکر ہوتی ہے پتہ چلے کہ کب۔ نہیں آ رہی بات؟ فوراً اس تجسس میں لگ جائے گا کہ ڈیٹ پتہ چلے کہ کب، کیونکہ پھر اس نے تیاری کرنی ہے۔ تو ہمیں جب پتہ ہے کہ مرنا ہے تو ہمیں تو فوراً اپنے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ کب وہ دن آئے گا۔ تو اگر کوئی آپ سے بات کر رہا ہو کہ بھائی آپ کی باڈی کا اسٹرکچر دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ 10-15 سال سے زیادہ چلنے والی کہانی ہے نہیں، خوش ہونا چاہیے، چلو آپ نے بتا دیا، ورنہ میں تو 48 سال سمجھ رہا تھا۔ لیکن غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ وہ کیسی باتیں کر رہا ہے ابے، کیوں بلا وجہ بیٹھے ہیں؟ اچھی اچھی باتیں کرو، کیا کرونا لگا کے رکھی ہوئی ہے؟ کہ لوگ مجھے بھی یہی کہتے ہیں کہ یار ہر وقت کرونا لے کے بیٹھے ہوئے۔
کورونا سے ڈرا رہے ہو. کورونا سے تھوڑی ڈرا رہے ہیں, موت کی تیاری کے لیے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے تیار. نہیں مرے تو اچھی بات ہے, مر گئے تو پہلے سے توبہ طائب کر کے نکل لیں گے. کیا خیال ہے؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو آپ سمجھ نہیں پا رہے. تو دوسرا ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ مارے تو ٹھیک ہے, خود سے مرنے کی زبردستی کوشش نہ کرو نا. تیاری, جتنی تیاری کا ٹائم مل جائے اچھا ہے نا. ارے ایک بچے کو بتایا جائے کہ جنوری میں پیپر ہیں, وہ کہے گا یار اچھا ہے, 4 مہینے بھی تیاری کے لیے ہیں, اور اسے آپشن دیا جانی جی کل ہی پیپر ہے, تو کہے گا یار تھوڑا ٹائم دے دو تو اچھا ہے, اچھے نمبر آ جائیں گے. تو ہم بھی کہتے ہیں زندگی کا تھوڑا ٹائم مل جائے تو جنہوں نے توبہ نہیں کی ہے وہ توبہ کر لیں. کیا خیال ہے؟ کچھ اپنے اعمال کو سیدھا کر لیں, کیونکہ ابھی فوراً مر گئے تو میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اتنا نیک ہو کہ سیدھا کہاں جائے, جنت میں. کچھ ہم لوگوں کے اعمال کو اتنے اچھے تھوڑی ہیں. تو اللہ نے ہمیں جو موت کی خبر دی, اس خبر میں بہت سارے آرڈرز چھپے ہوئے ہیں. ایک آرڈر یہ ہے کہ تمہاری, یعنی آرڈر کیا ہے, تمہاری حرکتوں سے لگتا ہے کہ تم مرنے کے لیے تیار نہیں ہو. نمبر 1, وہ حرکتوں میں ایک حرکت کہ موت کا تذکرہ اچھا نہیں لگتا. یہ بھی ایک بڑی غلط حرکت ہے. حالانکہ اہل اللہ جتنے بھی ہیں, دیکھو قرآن ٹینشن بڑھانے کی کتاب ہے, ٹینشن ختم کرنے کی کتاب ہے. ختم کرنے کی ہے نا, ٹینشن بڑھانے کی ہوتی تو یہ تو پھر ایک عیب ہے نا. لیکن عجیب بات ہے, قرآن میں موت کا تذکرہ بہت ہے. تو لوگ کہتے ہیں موت کے تذکرے سے ٹینشن بڑھتی ہے. میں کہتا ہوں بڑھتی ہے تو قرآن اس کا تذکرہ بار بار کیوں کرتا ہے؟ موت کے تذکرے سے ٹینشن کم ہوتی ہے میرے بھائی, بڑھتی نہیں ہے. بہت مشکل ہے یار. آپ بھی بول رہے ہیں کہ مفتی صاحب کیسے دعوے کر رہے ہیں یار. موت کے تذکرے سے ٹینشن کم ہوتی ہے, بڑھتی نہیں ہے. کیوں؟ جب بار 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 موت کا تذکرہ, تو انسان اس دنیا سے دل لگانا چھوڑ دیتا ہے. اور ٹینشن کی بیسک وجہ ہی دنیا سے محبت ہے. ارے جس محبوبہ سے محبت ہو اور اس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ محبوبہ بچھڑ جائے گی, تو اس سے انسان کی ٹینشن کم ہوگی یا بڑھے گی؟ یہ محبت تو زہر ہے. دوستی لگا رہے ہو کہ پتہ ہے کہ یہ ساتھ چھوڑ دے گا. ایک دوست وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا, جب ساتھ چھوڑتا ہے تو پھر آدمی کہتا ہے یار یہ کیا ہو گیا. اور ایک دوست وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں پہلے سے پتہ ہے کہ یہ ساتھ چھوڑ دے گا. اس سے دوستی لگانا تو پرلے درجے کی بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ تو بہت بڑی بے وقوفی ہے. تو اللہ نے بار بار موت کا تذکرہ کیا قرآن میں, بار بار. یہ دنیا نہیں, کوئی بھی ڈیلنگ ہو رہی ہو نا, پیسوں کا کوئی بزنس ہو رہا ہے, آپ کا بزنس ہو رہا ہے, گاڑیوں کا کاروبار ہو رہا ہے, یار وہ یہ گاڑی مجھے جو ہے نا 20 سال کی قسطوں پہ چاہیے. یار 20 سال کا کیا پتہ زندہ رہیں یا نہیں رہیں. فوراً بولنے کا اثر پڑتا ہے انسان پر, آہستہ آہستہ ذہن بنتا ہے. کچھ کم کر لو, 10 سال پہ لے آؤ. کسٹمر 20 سال کہہ رہا ہے, آپ کس پہ لے آئیں؟ بولے ابے 20 سال میں تو بھائی 10 سال پہ لے آؤ. 10 سال پہ آ گیا تو بولا یار بھروسہ تو اس کا بھی نہیں ہے, تو اب آپ ایسا کرو, اگر آپ اس دوران مر گئے تو کیا ہوگا؟ یہ قسطیں تمہارا باپ بھرے گا. مطلب یہ کہ یہ قسطیں کون بھرے گا پھر؟ صحیح ہے نا. یہ تو میں یہاں تمیز سے بات کر رہا ہوں, آپ نے باپ ہی کا حوالہ دینا ہے, ورنہ وہ مانے گا نہیں. یہ نا مالی معاملات پہلے سے کیا کریں. میں لوگوں کے مالی معاملات دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں کہ ایسے بڑے بڑے سودے کر رہے ہیں اور ایسے کرتے ہیں جیسے ان کو یقین ہے کہ میں نے زندہ رہنا ہے. او بھائی ابھی لکھو, ابھی میں مر گیا تو کیا ہوگا. مجھے ایک بینک والے آفر کر رہے تھے کہ آپ قسطوں پہ مکان لے لیں نا. بینک والے کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو آسان قسطوں پہ ایک مکان دلوا دیتے ہیں. میں نے کہا کتنے سال کی؟ انہوں نے کہا کہ اتنے سال کی. میں نے کہا اگر میں کل مر گیا, یعنی آج ایگریمنٹ کرتا ہوں اور یہ قسطیں بھرنا شروع کرتا ہوں, اور میں 3 مہینے بعد مر گیا, پھر کیا ہوگا؟ تو لوگ ایسے سوالات سے کیا کرتے ہیں, ایک مثال دے رہا ہوں میں, تعجب کرتے ہیں کیوں بھائی, کیوں مر گئے, کیوں مر گئے. بھائی مر سکتا ہے کوئی بھی, کسی ٹائم مر سکتا ہے. اس کا پہلے سے بتاؤ کہ ہو گیا کیا. اگر ہم بالفرض لے لیں آپ مر گئے. ایک صاحب نے مجھے کہا, کسی بڑے محکمے میں تھے, کہ ایک پالیسی ہے یہ خرید لو, میں یہاں بیٹھا ہوں, میں ہوں جب تک آپ بے فکر رہیں. میں نے کہا آپ جب تک ہیں, اس کا مطلب اگر آپ کا انا للہ ہو گیا تو پھر
پھر مجھے تعجب سے دیکھتے ہیں. بھائی ہم کسی ایسے کام میں اپنے آپ کو نہیں ڈال سکتے جس میں میری موت یا آپ کی موت کی صورت میں پیچیدگیاں کھڑی ہو جائیں. نہیں آ رہی بات؟ بھائی ایسی ڈیلنگ ہو کہ آج آپ مر گئے تو کیا ہوگا, مجھے پہلے اس کا جواب چاہیے. آج میں مر گیا تو یہ پیسے ریکور کیسے ہوں گے, مجھے اس کا جواب چاہیے. کوئی بھی کسی بھی ٹائم مر سکتا ہے. دنیا میں ہر کام کی گارنٹی لی جا سکتی ہے بھائی, موت کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتی. ایسے ایسے مرتے, اور اتنے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہیں پھر بھی یقین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کرایہ دار کو جب گھر لے کر آؤ نا تو اسے پہلے بتا دو میں مر گیا نا تو یہ ہمارا ایگریمنٹ کیا ہے, ختم. پھر میرے بچے آپ کو چاہیں نکالیں آپ کو چاہیں رکھیں, پہلے بتا دو. ہر چیز میں موت کو ڈاکومنٹ میں لازمی لے کر آؤ. ہر ڈاکومنٹ میں مرنے کا تذکرہ لازمی ہونا چاہیے, جو کہ ہمارے نہیں ہوتا. پھر اتنی پیچیدگیاں اف. وراثت کی ایک تقسیم ہو رہی تھی, میرے پاس کیس آیا, انہوں نے کہا کہ یہ جو بڑا بھائی ہے مشترک مکان ہے, اوپر والے پورشن پہ گھر بنائے گا. تو میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, یہ گھر بنایا رہنے کے لیے اور مر گیا, بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پھر کیا ہوگا؟ مسئلہ شریعت کا یہ, پوری بات بتاتا ہوں پھر سمجھ میں آئے گی. شریعت کا مسئلہ یہ کہ آپ جب کسی کی زمین پر اپنے لیے گھر بناتے ہیں, زمین ابا کی تھی, پلاٹ ابا کا, بیٹے نے کہا کہ ابا میں گھر بنا رہا ہوں, ابا نے کہا میرا پلاٹ ہے اس پہ بنا لے, تو پلیٹ ابا کی ہے, اس میں بریانی بولو نا آپ کی ہے. تو جس کی پلیٹ ہوتی ہے اس کو ہر وقت اختیار ہوتا ہے کہ اپنی پلیٹ کو خالی کرنے کا حکم دے دے کہ بھائی میری پلیٹ مجھے واپس کرو, اس میں میں نے قورمہ ڈالنا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے پلاٹ پہ جب آپ گھر بنائیں تو جو جس کا پلاٹ ہے اس کو ہر وقت اختیار ہے کہ وہ گھر توڑ کے کہ اپنی تعمیر توڑ کے لے جاؤ یہاں سے, اس کو ہر وقت یہ رائٹ حاصل ہے, ہر وقت حق حاصل ہے. اب لوگ کیونکہ اس پر عمل نہیں کرتے, وہ ابا سے اس وقت تعلقات بہت اچھے ہوتے ہیں اور آگے کا سوچا نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے, تو بنا رہے ہوتے ہیں کہ کون خالی کرنے کا حکم دے گا. ابا کیوں کہیں گے کہ توڑ کے لے جاؤ, ابا ہیں بھائی ہیں. تو مجھے کہنے لگے کہ بھائی کیوں توڑنے کا حکم دیں گے. میں نے کہا یار کچھ بھی ہو گیا, میں نے کہا فرض کرو آپ کا انا للہ ہو گیا, ابا کو آپ سے محبت ہے, ضروری نہیں کہ آپ کی بیوی کو بھی اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتے ہو, بہو کو بھی. آپ کے لیے بڑا دل ہے, بہو کے لیے اتنا بڑا دل نہیں ہے, اور ابا نے کہہ دیا بہو سے نکلو یہاں سے اپنا, یعنی اگر آپ مر گئے تو کیا ہوگا؟ تو پھر یہی سوال ہوتا ہے بھائی میں بھی جوان میں کیوں مروں. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ اپنے وارثوں کو ایک ایسی آگ میں دھکیل رہے ہو, لڑائی جھگڑوں کی, کہ وہ اتنی بڑی آگ میں آپ ان کو داخل کر رہے ہو کہ وہ آپس میں ہمیشہ کیا کرتے رہے, پھر لڑتے رہے آپس میں. اسلام میں بہت زیادہ معاملات کی صفائی کا حکم ہے, بہت زیادہ, تھوڑا نہیں. قرآن کی سب سے لمبی آیت جو نازل ہوئی ہے وہ سودوں کو لکھنے کے بارے میں, کہ جو سودا ہو مالی لین دین ہو ریٹن میں ہونا چاہیے, زبانی نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ لڑائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پیسوں, جہاں پیسہ آئے گا وہاں بھڈے بازی شروع. تو تیار ہی نہیں ہوتے, پھر وہ اس کے اوپر ایک اور اسٹوری کسی نے بنا دی, پھر اس کے اوپر ایک اور اسٹوری کسی نے بنا دی. ابا نے کہا, ابا کے چانس نہیں تھے ابھی دنیا سے جانے کے, ابا انا للہ ہو گیا ابا کا. اب انا للہ ہو گیا کہ نیچے والا پلاٹ کیا ہو گیا, سب کا مشترک. ایک بھائی کا میٹر گھوم گیا کہ میرا نیچے والے پلاٹ میں سے حصہ نکالو. واڑے واہ بھائی نیچے پلاٹ تو مشترک ہو گیا نا. اب ایک بھائی کا میٹر گھوم گیا کہ یہ تو ابا کا پلاٹ تھا, اب ابا نہیں ہے تو ان کا پلاٹ بھی اب ان کا نہیں ہے, تو نیچے پلاٹ میں میرا بھی حصہ ہے, خالی کر کے دو. کر لیں ہوئے کچھ؟ بولتے کیوں نہیں بھائی. پھر وہ علماء کوشش کرتے ہیں کوئی سلو کا راستہ اختیار کریں, کچھ تم پیسے اتنے لے لو, یہ حق چھوڑ دو وغیرہ وغیرہ, لیکن وہ سلو یقینی تو نہیں ہوتی, کہ ضروری تو نہیں وہ سلو پہ
آمادہ ہو بھی جائے. بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. یہ سارے مسائل اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ جتنے ابا کو بھی یہ پروگرام نہیں تھا کہ میں دنیا سے جاؤں گا فی الحال, ان کا خیال تھا 99.99 سال کے بعد شاید اس بارے میں ہم سوچیں گے کہ دنیا سے جانا ہے, شاید ہم وہ سوچیں گے اس بارے میں. یعنی عمل سے یہ ظاہر کر رہے ہو. ویسے آپ پوچھیں تو بھائی کہیں گے موت کا کیا بھروسہ, ارے جب بھروسہ نہیں ہے تو ایسا کام کیوں کر رہے ہو بھائی. ویسے کہہ رہے ہیں موت کا کیا بھروسہ, جب بھروسہ نہیں ہے تو پھر یہ کچھ کیوں کر رہے ہیں. ایک صاحب نے اپنے 2 بیٹوں کو کمرشل پلاٹ لے کے دیا, اور کمرشل پلاٹ لے کے دیا تو کہنے لگے کہ وہ یہ 2 بالکل غریب غربا ہیں, یہ کمرشل پلاٹ میں ان کو دے رہا ہوں. میں نے ان صاحب سے کہا ان کو ہینڈ اوور کر دیں تو پھر یہ مالک بنیں گے, قبضے میں نہیں دیا تو مالک نہیں بنیں گے. انہوں نے کہا میں بنا کے دے دوں گا ان کو. میں نے کہا بنانے سے پہلے آپ کا انا للہ ہو گیا تو, ان کو انا للہ نہیں کہا, ان کا میں نے کہا آپ کا وصال شریف ہو گیا. اگر آپ کا انتقال شریف ہو گیا بنانے سے پہلے تو شریعت میں حکم یہ ہے کہ جب تک ہینڈ اوور نہ کیا جائے ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوتی. کاغذات میں لکھنے سے یاد رکھو ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوتی. ارے آپ نے دکان بنا کے اپنے بیٹے کے کاغذات بیٹے کے نام کر کے کاغذات پکڑا دیے تو شرعی طور پر ملکیت منتقل نہیں ہوئے. چابیاں دیں اس کو بٹھائیں گے, قبضہ ہوگا تو پھر ہوگا. تو میں نے کہا یہ پلاٹ ہینڈ اوور کر دیں. پلاٹ ہینڈ اوور کیسے ہوتا ہے کہ جا کے نشان ہو اور بچہ وہاں جا کے کھڑا ہو جائے اور وہ تصرف اس کو حق حاصل ہو جائے کہ اب میں جو چاہے کروں اس میں. تو انہوں نے کہا نہیں ابھی تو میں یہ سب بنا دوں, بنا کے بنایا دوں گا. میں نے کہا اس سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا تو بڑے کے چکر میں زیادہ کے چکر میں چھوٹے سے بھی جائیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں ابھی کیوں انتقال ہوگا, ابھی تو میں ٹھیک ٹھاک ہوں. ہو گیا انتقال. صحیح ہے نا, کیا ہو گیا, انتقال ہو گیا. اور میں نے دیکھا ہے کہ جو اپنے بارے میں یہ طے کر کے بیٹھا نا کہ انتقال نہیں ہوگا, اس کا جلدی ہوتا ہے, وہ تو پہلے ہی نکل جاتا. اللہ کہتے ہیں تو کس خوش فہمی میں مبتلا ہے, وہ تو پھر بھی ذہن میں ہے اس کے. تو حرکتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ مرنے کے لیے تیار